آخر یہ کون سا شخص ہے جو کہ ایک طرف سے غلہ یعنی اناج وغیرہ خرید کر وقت آنے پر مہنگے دام پر بیچ رہا تھا؟ اب اسے ایک اللہ والے نے روکا کہ بھائی یہ چیز بہتر نہیں ہے، اور پیارے آقا کا احکام سنایا کہ اسے اس طرح سے بیچنا جو ہے اس کی ایک بہت ہی سخت سزا ہے۔ لیکن وہ آگے سے اکڑ گیا، ہمارا مال ہے، جیسے خریدیں جیسے بیچیں ہماری مرضی۔ پھر اس کا حشر وہ ہوا کہ دنیا کے لیے عبرت کا ایک نشان بن گیا۔ آئیے بس منظر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں کہ اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی غلہ اناج جو ہے وہ اس طرح پھیلا ہوا ہے زمین پر۔ اب پوچھتے ہیں کہ یہ اناج یعنی اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بکنے کے لیے آیا ہے۔ اب انہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اناج جو ہے یہ پہلے اس لیے اکٹھا کر کے رکھا گیا تھا تاکہ بعد میں زیادہ قیمت آئے تو بیچ لیں۔ جیسے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ گندم چاول سٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا جو کہ اسلام میں منع ہے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ دو ہیں، ایک تو فروخ ہیں جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولی ہیں، اور ایک آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے دونوں کو بلایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو ان دونوں کا ایک ہی بیان تھا، ایک ہی بات تھی کہ ہمارا مال ہے، ہم جب چاہیں خریدیں اور جب چاہیں اسے بیچیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی یا ہمیں اس میں آزادی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، پیارے آقا کا ایک فرمان سنایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس نیت سے غلہ اکٹھا کر کے رکھے کہ میں اسے بعد میں زیادہ قیمت پر بیچوں گا، تو یا تو اللہ پاک اسے مفلس کر دیں گے، وہ غریبی میں چلا جائے گا، مفلس ہو جائے گا، یا پھر وہ جزامی ہو جائے گا۔ جزام جسے انگلش میں لیپروسی کہتے ہیں، ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور تقریباً جو اس کا علاج تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بہت ہی شدید قسم کی ایک بیماری ہے، ایک سکن ڈیزیز ہے۔ اچھا، اب یہ جب بات سنی تو اس میں جو فروخت تھے انہیں تو سمجھ آ گئی، انہوں نے اسی وقت توبہ بھی کی اور کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کی بات وہی رہی، انہوں نے یعنی کہ انکار کر دیا کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم جب چاہیں خریدیں یعنی جس طرح چاہیں بیچیں۔ تو پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ جب اس شخص کو جزام ہو گیا، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جزامی بنا پھرتا تھا، یعنی لیپروسی کا وہ جو خطرناک مرض تھا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ویسا ہی ہوا اور اسے وہ مرض ہو گیا جو کہ اسی عمل کا نتیجہ تھا، یعنی غلہ اکٹھا کر کے رکھنا اور اسے بعد میں مہنگے داموں بیچنا۔ پیارے مسلمانوں، دراصل پیغام کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح غلے کی چیزوں کو جو ہے اسٹاک کر کے اور بعد میں اس طرح بیچتے ہیں۔ اصل میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غریب کمیونٹی ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اسٹاک کر کے گھر میں مہینے کا راشن نہیں لے سکتے، ہفتے کا نہیں لے سکتے، ڈیلی کی کھانے والے، تو وہ لوگ جو کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں، ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو غلے کو سٹاک کر کے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں آٹومیٹیکلی چیز کی کمی آ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی کمی آتی ہے تو مارکیٹ میں اس چیز کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔